بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات اس بیان کو آخر تک سننا۔ لیجیے، پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ زمین آسمان کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں خدا نے ان سب کو معاف کر دیا، میں خدا ان سب کو معاف کر چکا ہوں۔ تو خداوند عالم کی کتنی بڑی قریبی، کتنی بڑی رحیمی، اور دو چیزوں کا حکم دیا عید کے دن۔ ایک صدقۃ الفطر ادا کرو، عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے، بعد میں جو ادا کرے گا مکروہ ہوگا، ادا تو کرنا پڑے گا۔ پھر بھی بچہ جو عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، اس کی طرف سے بھی وہی صدقۃ الفطر دینا پڑے گا جو بڑے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک کے فرشتے بھی نہیں کھاتے، نہ خدا کچھ کھاتا پیتا ہے، نہ وہ غریب ہے، نہ اسے کپڑے بنانے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو غریب لوگ ہوں ان کی بھی عید من جائے۔ جو تمہارے غریب ہیں، تو میرے بندے کی ہمدردی کر، میں تیری ہمدردی کروں گا۔ تو میرے بندے کی پیاس بجھا، میں تیری قیامت کی پیاس بجھا دوں گا۔ تو میرے بندے کی بھوک کا علاج کر، میں قیامت کی دھوپ کا علاج کر دوں گا۔ تو میرے بندے کو کپڑا پہنا، میں قیامت کے دن تجھے جنت کا جوڑا پہنا دوں گا۔ تو خداوند کریم نے یہ ساری چیزیں بندوں کی ہمدردی کے لیے فرمائی۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ دیوار سے لگ کر رو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں کھیلتا بھائی؟ وہ کہنے لگا جی میری تو خوشی کوئی نہیں، باپ میرا نہیں، ماں میری نہیں، میں تو یتیم ہوں، میں کیا کھیل لوں اور کیا خوشی میں نہ ہوں، میری تو کائنات ہی اجڑ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، صدمہ پہنچا۔ اور کیوں پہنچا؟ لو آج آپ کو ایک نئی بات سنا دیں، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات کا موقع ہے یا نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر حضور کو رخصت ہو گئے دنیا سے، یعنی حضور ماں کے پیٹ میں یتیم ہو گئے۔ تو آپ کہو گے یہ تو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، اگلی سنو۔ سیدہ حلیمہ کے یہاں آپ نے پرورش پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ کتنی مقدروں والی مائی تھی جو سرکار کو ایک ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ بوسے دیتی تھی۔ اور جب آپ چلنے لگے تو مکے میں حضرت آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی والدہ ماجدہ نے۔ حضور کی والدہ مدینہ منورہ کی تھی، یعنی حضور کا ننیال مدینے میں تھا۔ سیدہ آمنہ کا جو بیٹا ہے مکہ ہے، وہ مدینہ ہے۔ تو مدینے میں لے کر کے گئی ہے حضرت آمنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ غنی ہو، اور پھر گود میں لے کر حضرت عبداللہ کی قبر پہ گئی ہے، یعنی حضور کے والد کی قبر پہ گئی ہے حضرت آمنہ، انگلی پکڑ کے لے کے گئی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی، اور وہاں قبر پہ روئی ہے عبداللہ، او عبداللہ، آکاش تو اپنے بچے کو دیکھ لیتا، چودھویں کا چاند شرماتا ہے تیرے جوان کے مقابلے میں۔ عبداللہ تیرے یتیم کا جگمگانا تو دیکھو، اس کے چہرہ تو دیکھو، اس کا خوبصورت دل ڈال تو دیکھو۔ روئی ہے حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ کھڑی ہو کر۔ حضرت آمنہ کو یہ تو پتہ نہ تھا کہ میں تو بات کے صدمے کو رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا، ایک دو دن میں ماں بھی چلی جائے گی، ایک دو دن میں ماں بھی چلی جائے گی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی مدینے میں ہی بیمار ہوئی، اور اتنی بیمار ہوئی، یوں لکھا علماء نے، سامنے حضور تشریف فرما ہے، اور آمنہ دیکھ کے رونے لگی، بیٹا ایک یتیم اور ایک پردیس میں، ایک تو آگے یتیم اور ایک پردیس، اور میں ماں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
طرف کبھی اپنی امی کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا خدا سے پوچھتے تھے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات تو پہلے نہ تھا، ماں بھی چل رہی ہے۔ سید آمنہ نے بھی جواب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے صدمہ پہنچا، اس لیے دکھ پہنچا کہ آپ نے یتیمی دیکھی تھی، آپ بے وارث دنیا میں رہے تھے۔ اس تاکہ میں بچوں کو دمکاؤ نا، یہ جمعے کے دن اور ایسے موقع پتہ نہیں کہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو دیکھا جو دیوار سے کھڑا ہو کے رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا جی میری تو خوشی کوئی نہیں۔ بس آپ نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور گھر لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تیرا میرا بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا، اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اسے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت والی انگلی اس کے ہاتھ میں دے کر پھر لے کے چلے، اور انہی بچوں کے پاس سے گزر ہوا جو پہلے کھیل رہے تھے۔ وہ سارے بچے دوڑ کر آئے اور اس بچے سے کہنے لگے کہ یہ کیا کمائی کر لی، یہ کیا کمائی کر لی؟ بچہ کہنے لگا میرے باپ آج کے بعد کالی کملی والے ہیں، میری اماں آج کے بعد عائشہ صدیقہ ہے، میں یتیم تھا، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، میں ان کے گھر میں گیا کھا پی کر آیا ہوں، آج میری سب سے بڑی خوشی ہے، کسی کا ابا بلال ہے، کسی کا ابا فاروق ہے، کسی کا ابا طلحہ ہے، کسی کا ابا سلمان فارسی، کسی کا ابا زبیر ہے، کسی کا ابا عبد الرحمن ابن عوف ہے، کسی کا ابا حضرت سعد بن وقاص ہے، لوگوں آج کے بعد میرا ابا کالی کملی والا ہے۔ ان بچوں کو بھی اتنی قدر تھی کہ وہ سارے بچے رونے لگے اور کہنے لگے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمارے بھی حضور باپ بن جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑ احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا؟ دل کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید اللہ بکم العسر، پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی،
उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के। जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा कड़ियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है, ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। कयामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है। हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है। आपने फरमाया अब्दुर रहमान इब्न आप इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 2 बच्चे हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही लोगों की तरफ अल्लाह पाक मुतवज्जे हो जाते हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं, लोगों की इबादत की तरफ तवज्जो की जाती है। अर्शे अजीम उठाने वाले फरिश्तों को यह हुक्म हो जाता है कि तुम अपनी अपनी इबादत को छोड़कर रोजेदार की इबादत पे आमीन कहो। अंदाजा लगा इबादत मेरी तेरी और आमीन अर्श उठाने वाले फरिश्तों की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है, उसके रोजे की कबूलियत की दुआ आसमान के फरिश्ते मांगते हैं।
بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے، ادب کا لحاظ کرتا ہے، احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج لوگوں کو پرواہ نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، خام خواہ برباد کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا، 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا، اپنے رب سے چلاکی مارنا؟ جس نے کاروبار دیا، جس نے دھندا دیا، جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہیرا پھیری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی، اسلام سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی۔ صحابہ کے پاس ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کے قاری حنیف صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا، بعض گھر میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے۔ مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا، اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، احکام اسلام میں سے ہے روزہ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ، نماز بھی اور روزہ بھی۔ جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا، جس نے زکات کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا، جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم
रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने जुबान दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने औलाद दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने कारोबार दिया। डरो उस परवरदिगार से जिसने हाथ दिए, जिसने पैर दिए। फरमाया इत्तकू रब्बकुम इन्न सलसलत अस्साती शैउन अज़ीम। इतना सख्त घबराहट होगा क़यामत के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई उस प्यास से बचना चाहता है, उस घबराहट से बचना चाहता है, तो एक ही सूरत है कि वो रमजान के रोजे रखा करे। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शान अर्श अजीम के साये में कुछ लोगों को दस्तरखान पे बिठाकर खाना खिलाएंगे। उस तबाहकार व तबाहकारियों वाले दिन, परेशान हाल वाले दिन, जिस दिन ये हाल हो, फरमाया यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। हालात इस तरह से दुगर्गू बन जाएंगे। फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया व क़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया मौत तुम्हारा काम आकर तमाम कर देगी। ये हाथ काम न करेंगे, ये आंख काम न करेंगी, ये पैर काम न करेंगे, ये दिलो दिमाग निकम्मा हो जाएगा, ये बीवी बच्चे काम न आएंगे, ये धन दौलत काम न आएगी। तमाम का तमाम निजाम कायनात बेकार हो जाएगा। तो खुदावंद करीम ने रमजानुल मुबारक के साथ साथ शब कदर की आज की रात अता फरमाई और यूं फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आप रोया न करें, आप गमज़दा न हो, आप परेशान हाल न रहा करें। मैंने तेरी उम्मत पे करम कर दिया, एक रात ऐसी अता कर दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। और कुरान करीम पढ़ने का लुत्फ मैं और आप क्या जाने। जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो कैसा कुरान करीम पढ़ा करता था। सारे काफिरों ने खड़े होकर के इतराज किया, अबू बकर को हम जोर से कुरान करीम नहीं पढ़ने देंगे। अबू बकर कुरान पढ़ता है, हमारी औरतें पर असर अंदाज होता है, हमारे बच्चों पे असर होता है। और मक्के के काफिरों का ये बयान है कि जब सिद्दीक अकबर कुरान पढ़ता था पहाड़ लरस जाया करते थे। सिद्दीक से कुरान पढ़ना सीखो। फारूक आजम ने इसी कुरान करीम के जरिए सब कुछ हासिल किया। सारी रात फारूक आजम कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, एक एक रकात में पूरा खत्म कुरान करते थे। आज तो ये बातें कहानी नजर आती है। सिद्दीक अकबर से कुरान पढ़ना सीखो, फारूक आजम से कुरान करीम पढ़ना सीखो। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और लोगों मैं उस्मान से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका आसमान वाले फरिश्ते भी अदब करते हैं, मैं उसका अदब न करूं। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा कुरान करीम पढ़ा करते थे, सारा जमाना शाहिद है, सारा जमाना गवाह है कि जब वुजू करते रंग पीला पड़ जाता, मस्जिद में कदम रखते बेहोश हो जाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, फरमाने लगे अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूं, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो। हुसैन
نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے، لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو، سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں، برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں،
हैरान है इंतजामिया, किस वक्त चक्की चलाता है बुखारी, किस वक्त पीसता है, ये तो कुरान पढ़ता रहता है। सुपरडेंट जेल ने छापा मार कर देखा, पिछली रात को कुरान करीम बैठा हुआ बुखारी पढ़ रहा है, सूरत यूसुफ की तिलावत हो रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, दाने खुद ब खुद उठकर चक्की में पड़ रहे हैं। ये हजरात थे जिन्होंने कुरान मजीद लज्जतों के साथ पढ़ा। गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी की कोठरी में रात दिन कुरान की तिलावत कर करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना दीदार किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे रात को पूरा कुरान खत्म करता था और 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 12 दीदार किया करता था। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया खानदान का चश्मो चराग है, बादशाह वक्त है, कुरान मजीद का हाफिज भी था, मुफस्सिर भी था और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक आलमगीर बादशाह को जुबानी याद थी। और इतना अच्छा मुसलमान आदमी था कि सारी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की, सारी जिंदगी में। बादशाह तहज्जुद पढ़ा करते थे, आज तुम 2-2 टके के आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ते। यही वजह है कि हम आज काफिरों के सामने मरगूब हैं, मगलूब हैं, उनसे दबे हुए हैं। कभी इसराइल फलस्तीनियों को मारता है, कभी लबनान को मारता है, कभी शाम पे चढ़ाई करता है। यही वजह, हमने कुरान छोड़ा, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की चादर हमारे सर से उतारी। कुरान करीम की लज्जत उन लोगों को मिली जिन्होंने हर मोड़ पे तिलावत की। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से एक रात ऐसी आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हमारी पहरेदारी कौन करेगा। 2 अंसारी जवान उठे और वो कहने लगे कि हम करेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहरेदार बना दिया। कमाल की जिंदगी सहाबा इकराम की, कोई किसी की कोठी की चौकीदारी करेगा, कोई किसी के बंगले की चौकीदारी करेगा, कोई गल्ला मंडी की चौकीदारी करेगा, कोई सब्जी मंडी में चौकीदारी करेगा, कोई कपड़ा मार्केट में चौकीदारी करेगा, कोई लोहा मार्केट में चौकीदारी करेगा। ये अंसारी जवान कितने खुश नसीब है जो काले कमले वाले के लश्कर की चौकीदारी कर रहे हैं। दोनों नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि भाई जागना तो वैसे भी जिम्मे लग गया, तू सो जा, मैं जागता हूं। चुनाचे जागने वाले ने सोचा कि खाली जाग कर क्या करूंगा, कुरान करीम की तिलावत करूं और नमाज की नीयत बांध कर तिलावत करूं ताकि परवरदिगार आलम राजी हो जाए। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम मजमे में मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करूंगा। और अगर तुम मुझे तन्हाई में बैठ के याद करोगे तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं मैं तुम्हें अर्श अजीम पे याद करूंगा। जिस नौजवान ने अपने जिम्मे जागना लिया, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, नमाज की नीयत बांध कर सूरत कहफ पढ़ने लगा। दुश्मन की तरफ से तीर लगा कमर में, पता ही ना चला। कैसी नमाज पढ़ता होगा कि उसको पता ही ना चला। दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, खून बहकर सोने वाले साथी के नीचे पहुंचा। उसने उठकर शोर मचाया, नमाज खत्म कर, दुश्मन आ गया। चुनाचे जब नमाज खत्म की तो कमर पे हाथ लगाकर कहने लगा कि मेरी कमर में तो तीर चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं? कहने लगा नहीं, मुझे कोई पता नहीं। अब वो सहाबी खींच कर निकालने लगा, वो जिसको लगे हुए थे वो कहने लगा क्या उसे दुख होता है, मैं दोबारा नीयत बांधता हूँ, कुरान पढ़ने लगूंगा, फिर निकालना मुझे पता न चलेगा। और मुसलमानों, खुदा की कसम, नबी के दीवानों ने, नबी के परवानों ने ऐसा कुरान पढ़ा, तीर चुभते गए, पता ही न चला।
میرے نبی تیرے نبی ساری کائنات کے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا, دعا میں عاجزی بڑھ جاتی, رکعات لمبی ہو جاتی, سجدے لمبے ہو جاتے, اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا. فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری. تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی ساری رات روئے, امتی ساری عمر میں ایک دن نہ رویا. فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او میرے رب اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو بخشنے والا ہے. دوستو آپ حضرات سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. کتنے خوبصورت انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے کس طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا, اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی گزاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے اپنی خلافت کے اندر کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی. دوستو تمام صحابہ اکرام نے اس دین کے اوپر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اور آج ہم لوگ اس دین کی قدر نہیں کرتے. کیونکہ ہمارا اس پر کچھ لگا نہیں ہے. دوستو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا, نہیں تو وہ کسی اور کے یہاں بھی پیدا کر سکتا تھا. دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کریں, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں, اور ماہ مبارک کے اندر جتنی ہو سکے عبادات کریں اور اپنے آپ کے اندر پرہیزگاری لائیں. دوستو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دین پر نچھاور کیا تھا, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.